بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آپ نے میرا تھمبنیل تو دیکھ لیا ہوگا اور میرا ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس بارے میں ہے۔ تو آج میں آپ کو اپنی لائف سٹوری بتاؤں گی اور انشاءاللہ آپ انجوائے بھی کریں گے۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں پاکستان میں پنجاب کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی تھی اور میری فیملی میں میرا آخری نمبر تھا۔ مجھ سے بڑی ماشاءاللہ 2 بہنیں تھیں اور ماشاءاللہ میرے 3 بھائی تھے اور میں وہاں پر سب سے چھوٹی تھی۔ مجھے ملا کر 6 بہن بھائی بنتے تھے، 3 بہنیں اور 3 بھائی ماشاءاللہ۔ میری ماشاءاللہ 4 خالہ تھیں، لیکن ان میں سے ایک خالہ ایسی تھی جو کہ میری امی کی بہت ہی لاڈلی بہن تھی۔ تو میری ان خالہ کے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جب میں پیدا ہوئی تو ابھی میرے خیال سے میں کچھ ہی مہینے کی تھی، تو جو میرے کزنز ہیں، میری خالہ کے بیٹے، انہوں نے میری امی سے کہا کہ خالہ جی ہماری بہن نہیں ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی ہمیں دے دیں گی؟ ہم اسے اپنی بہن بنانا چاہتے ہیں۔ میرے ابو رہتے تھے دبئی میں، تو اس ٹائم یہ موبائلز تو ہوتے نہیں تھے، تو خط ہی لکھا جاتا تھا۔ تو میری امی نے میرے ابو کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ اس طرح جو میری خالہ کے بیٹے ہیں وہ مجھے مانگ رہے ہیں اپنی بہن بنانے کے لیے، کیونکہ ان کی بہن نہیں تھی۔ میرے ابو کو جب وہ خط ملا تو انہوں نے اس خط کا جواب دیا اور انہوں نے کہا امی کو کہ کوئی ایسے بھی اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے۔ ابو جی نے کہا کہ میں تو اس حق میں نہیں، لیکن باقی آپ کی اپنی مرضی۔ تو ہوا ایسا کہ میری امی نے مجھے دے دیا۔ میری امی نے اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بہن کے بیٹوں کو دے دیا اور ان کی بہن بنا دیا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، ایک ماں اپنا جگر کا ٹکڑا جب کسی کو دیتی ہے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ تو اس طرح پھر میری امی نے مجھے دے دیا اور میں ہمیشہ کے لیے ان کی بہن بن گئی اور ان کی بیٹی بن گئی۔ تو پیدا تو میں گاؤں میں ہوئی تھی، لیکن میری خالہ شہر میں رہتی تھی، تو پھر میں بھی شہر میں چلی گئی۔ کیونکہ میں کچھ مہینوں کی تھی اس لیے مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوئی ہوں یا میرے ماں باپ کوئی اور ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں شہر میں شفٹ ہو گئی اپنی خالہ کے گھر میں، تو پھر وہ میری خالہ نہیں رہی، وہ میری امی بن گئی، اور جو میرے خالو تھے ان کو میں نے پاپا کہا، اور ان کے 4 بیٹے ماشاءاللہ میرے بھائی بن گئے۔ تو اس طرح وہ میری امی، پاپا اور میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو گئی۔ جو میں بڑی ہوتی گئی تو ان سب کا پیار میرے لیے اور بھی بڑھتا گیا۔ انہوں نے مجھے بہت لاڈوں سے، بہت پیار سے انہوں نے میری پرورش کی، مجھے اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اچھے اسکول میں مجھے پڑھایا، میری ہر خواہش انہوں نے پوری کی۔ اور سب سے زیادہ اس گھر میں جو لاڈلی تھی وہ پاپا کی لاڈلی تھی۔ پاپا نے ہمیشہ اپنے بیٹوں پر مجھے ترجیح دی، ہمیشہ میری خواہش کا احترام کیا، ہمیشہ میرا سوچا، میرے بارے میں، اور ان کی محبت میرے لیے ایسی ہے کہ میں مرتے دم تک ان کی محبت کو نہیں بھلا سکتی۔ ایک سچا پیار جو باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے وہ انہوں نے میرے ساتھ کیا، اور میرے بھائیوں نے بھی کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہر خواہش میری پوری کرتے، ہر بات میری مانتے۔ تو اس لیے میں اس بات پہ فخر محسوس کرتی تھی کہ میرے ماں باپ اور میرے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے اور بہت پیار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور آ رہی ہوگی کہ کبھی تو میں نے سوچا ہوگا کہ میرے ماں باپ نے مجھے کیوں دے دیا، میں کوئی فالتو تھی یا ایسی ویسی کوئی بات۔ تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گی کہ میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں نے ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں سوچی۔ وہ اس لیے کیونکہ مجھے اس گھر میں اتنا پیار اور اتنی عزت ملی تھی، تو میں ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتی تھی۔ تو امی مجھے کبھی کبھار لے جایا کرتی تھی، جب میرے بہن بھائی مجھ سے اداس ہوتے تھے تو میری امی مجھے کبھی کبھار لے جایا کرتی تھی۔
لیکن جب میں وہاں جاتی تھی، کبھی امی مجھے 2 دن کے لیے لے کے جاتی تھی، لیکن جو ہی اندھیرا ہونے لگتا تھا تو میں رونے لگ پڑتی تھی کہ نہیں، میں نے گھر جانا ہے، میں نے پاپا کے پاس جانا ہے، میں نے گھر جانا ہے، اور ساری رات میں رو کے گزار دیتی تھی۔ اور اگلے دن سورج نکلتے ہی امی مجھے واپس شہر چھوڑ آتی تھی اور کہتی تھی یہ لیں اپنی بیٹی سنبھال لیں، اس نے تو ساری رات ہمیں بہت تنگ کیا ہے۔ تو اس بات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مجھے کس فیملی سے زیادہ محبت ہے، اور وہ تبھی نہیں، وہ آج تک ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ چلیں اب آگے بھی آپ کو بتاؤں کہ میں تھوڑی سی بڑی ہوئی، میں تقریباً 6 سال کی تھی، تو اسی طرح ایک دن امی مجھے گاؤں لے گئی کہ 2 دن کے لیے میں اس کو گاؤں لے کے جا رہی ہوں۔ اگلے دن ہم صبح سارے بہن بھائی امی کے آس پاس بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تو جو میرے سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر چھت پہ جا رہا ہوں۔ امی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی کہ تم ابھی مت جاؤ، بعد میں چلے جانا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ابھی ہی جاؤں گا۔ ہم سارے بہن بھائی تو امی کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن وہ بھائی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر چلا گیا، اور ٹھیک 5 منٹ بعد ہمیں ایک زوردار آواز آئی جیسے کوئی چیز گری ہو، اور جب امی سمیت ہم بھاگے کچن سے باہر کی طرف تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارا وہ بھائی زمین پر گرا پڑا تھا، بے ہوش۔ ہم سب کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میری امی کو تو کچھ آ جا ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ جلدی جلدی ہم اس کے پاس پہنچے۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس کو بالکل بھی ہوش نہیں تھا، اس کو کہیں بھی چوٹ نہیں آئی تھی، کہیں سے بھی اس کا خون نہیں نکل رہا تھا، لیکن وہ صرف بے ہوش تھا۔ اور وہ جو آواز ہمیں آئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ چھت سے نیچے گر پڑا تھا۔ امی بھاگی بھاگی ہمسایوں کے گھر گئی، ان کے پاس گاڑی ہوتی تھی۔ امی نے ان کو کہا میرا بیٹا گر گیا ہے، اس کو لے چلو، اللہ بھلا کرے ان کا۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنی گاڑی نکالی، میرے بے ہوش بھائی کو جلدی جلدی اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ گھر میں ہمارا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب وہ میرا بھائی بڑا ہوا تھا تو وہ ہمیشہ امی کو کہتا تھا کہ امی آپ نے مونا کو کیوں دے دیا ہے؟ اگر وہ یہاں پر ہوتی تو میں اس کے ساتھ کھیلتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا، کیونکہ ہم دونوں ایک جتنے تھے، تو آپ نے اس کو کیوں دے دیا؟ وہ ہر وقت امی سے یہ سوال کرتا تھا۔